السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ ڈاکٹر یاسر ہیئر۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کڈنی سٹونز پہ ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ مجھے کڈنی سٹون ہو گیا تھا لیفٹ کڈنی میں۔ جو میں نے الٹرا ساؤنڈ کرا اس میں 6 mm کا مجھے بتایا گیا کہ اس میں کڈنی سٹون ہے۔ اب اس پہ جب تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی، کیونکہ یہ یورالوجسٹ کا کام ہوتا ہے، یہ میں صرف MBBS ہوں، تو جس طرح میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ 6 mm جو سٹون ہوتا ہے وہ تھوڑی مشکل سے نکلتا ہے، باقی 5 mm ہو 4 mm ہو تو وہ نکلتا ہے۔ 7 mm بھی لوگوں سے نکلے ہیں، جو ہی میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے بھی تھوڑا ریسرچ کرنا شروع کیا تو 7 mm سٹون بھی نکلتے ہیں، لیکن باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا سیناریوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا جو غذا ہم کھاتے ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تھوڑا میں آپ کو یہ بتا لوں کہ یہ درد مجھے کیوں ہو گیا تھا، یہ میں کیا کر رہا تھا کہ یہ مجھے یہ درد ہوا تھا، یا میں کچھ چیزیں کھا رہا تھا۔ تو میری ڈیوٹی تھی ایک اور جگہ پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ میں ڈیوٹی دے رہا تھا، جو میں 3 دن ایک جگہ پہ ڈیوٹی کرتا ہوں، کلینک چلاتا ہوں۔ تو وہاں پہ تیسرے دن تھوڑا پانی روٹین وائز کم ہو گیا تھا، اور 2 دن میں نے مسلسل بریانی بھی کھائی تھی۔ اب مجھے بریانی کو تو دوش نہیں دینا چاہیے کہ بریانی سے یہ ہو گیا، میں کچھ جو بتا رہا ہوں۔ تو اسی رات پھر مجھے پانی میں نے کم پیا تھا، تو اسی رات مجھے یہ تھوڑا سا تکلیف یہ لیفٹ کڈنی میں شروع ہو گیا تھا۔ پھر میں جب گھر آ رہا تھا اسی دن میری پھر ڈیوٹی ختم ہوئی عصر کے وقت، اور میں گھر آ رہا تھا، میں گھر پہنچا، گاڑی میرے راستے میں خراب ہو گئی، تھوڑا سا اس کو میں نے دھکا لگایا، کیونکہ رات ہو گئی تھی، تو میں نے کہا مستری پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ پھر رات ہو جائے گی، مستری بھی نہیں ملے گا۔ تو اس درد کی وجہ سے پھر مجھے شدید درد شروع ہو گیا، اور میں کڈنی کے جتنی بھی لوگ ہیں، جس کو بھی اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں، اس کو یہ ہوگا کہ جب بھی وہ کوئی وزن اٹھائے گا یا اس طرح کوئی کام کرے گا تو اس سے تکلیف اس کو یہ ہوگا کہ اسی سلسلے میں پھر درد جو ہے نا اس کو ہوتا ہے، یا پھر وہ ہاسپٹل جاتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا پھر مجھے درد ہو گیا تھا، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں آپ لوگوں کو تھوڑی جلدی بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو انجیکشنز کام کرتے ہیں وہ ہے ٹرامال پلس گریونیٹ۔ ٹرامال چونکہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے، وہ بعض اوقات الرجی بھی کراتا ہے، ریئیکشنز کراتا ہے۔ وہ اگر نہیں کراتا تو وومٹنگ اس سے ضرور ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ گریونیٹ بھی ڈالتے ہیں۔ پلائڈکس ہوتا ہے چھوٹا ڈرپ، نارمل سلائن بھی آپ لے سکتے ہیں، رنگر بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈرپ جب آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کو آرام فوری طور پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اینٹی بائیوٹک ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اس میں ہم انفیوژن کہتے ہیں، نیویڈیٹ انفیوژن۔ ہاسپٹل میں جب بھی جاتے ہیں تو آپ یہ 2 انفیوژن لازمی کریں، تو اس سے آپ لوگوں کا انفیکشن جو بھی ہو وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، کیونکہ وہ سٹون کبھی ہلتا ہے تو بھی وہ انفیکشن بنایا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو فیور اور درد وغیرہ زیادہ۔ تو کڈنی اس کے بعد وہ جو سٹون تھا وہ آ گیا تھا یوریٹر میں۔ اب جب یوریٹر میں سٹون آ گیا تو یوریٹر میں پھر یہ ہے کہ یوریٹر 2 یوریٹرز ہوتے ہیں، 2 کڈنیز ہے، 2 یوریٹر ہے، اس کے بذریعے پیشاب آتا ہے کہاں پہ؟ یہ یورینری بلیڈر میں۔ تو وہاں پہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ سٹون بہت بڑا ہے تو وہ پیشاب آپ کا بند کر دے گا، تو وہ کڈنی کو نقصان پہنچ جائے گا، کڈنی کی سائز بڑھے گی، یا پھر وہ مال فنکشن ہو جائے گا۔ اس میں اپنے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ 6 mm جو سٹون تھا جو میں نے اس کے ساتھ کیا، میں پین کلرز وغیرہ کھاتا تھا، انجیکشنز لگواتا تھا کہ یہ ختم ہو جائے، درد کم ہو جائے۔ سٹون تو باہر کے تھا، میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ اس کو ختم پھر کس طرح کرنا ہے۔ تو جو فارمولہ میری ماں نے بھی میرے لیے کیا، اور جو ہم نے مل کے جو ہے نا اس کی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ وہ اس نے ویڈیو کہاں سے دیکھی تھی، لیکن میں وہ چونکہ اپلائی کر چکا ہوں تو الحمدللہ میں ریکور ہو چکا ہوں، مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ فارمولہ کچھ یوں ہے کہ وہ 1 چمچ ہنی، اور اس میں سے ایپل سائڈر جو ہے نا 1 چمچ وہ لیتی ہے، پھر اس میں سے وہ لیمن لیتی ہے، 1 لیمن، بہت زیادہ بڑا بھی نہیں چھوٹا بھی نہیں، وہ درمیان کا، اور اس میں زیتون آئل جو ہے نا، زیتون آئل 1 چمچ میں وہ لیتی ہے۔ تو اس کو ملا کے بہت صحیح طرح ملا کے وہ میں
नहार मुँह बिफोर मील, मैं वो लेता हूँ, सुबह भी लेता हूँ शाम भी लेता हूँ। तो मैं तो 2 दफ़ा मतलब एक वक्त था जो मैं 3 दफ़ा ही पीता था, क्योंकि उसकी वो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अभी मैं 2 टाइम करता हूँ। यूरिन मैंने चेक की, वॉशरूम में मैं चेक करता रहा हूँ। जब मैंने चेक की तो उसमें मुझे ये पता चला कि उसमें सैंड, वो जो स्टोन था मुझे लगता है सैंड बन चुका होता है। ये भी है कि शायद और भी मेरे गुर्दों में जो है ना ये पथरी या सैंड वगैरह, सैंड को क्या कहते हैं उर्दू में, तो वो और भी था, शायद वो भी निकल रहा है। फार्मूला अभी तक मैंने कंटिन्यू रखा है, और एक के सिट्रेट या इस तरह कोई टॉनिक आता है किडनीज के लिए, बहुत बेस्ट होता है, वो मैं कहता हूँ कि किडनीज उससे और रिकवर कर जाए। बाकी पानी आपने ज़्यादा पीना, पानी जब आप पीते हो, हद से ज़्यादा पीते हो, फिर वो पानी भी जहर लगने लगता है भाई। जितना पानी मैंने इस कुछ दिनों में पिया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी इतना पानी पिया होगा। फिर पानी आपको मज़ा नहीं देगा। फिर आप इसके लिए अल्ट्रेशन करो, इसमें सिट्रॉल का डालो, सिट्रॉल का से भी अगर फ़ायदा नहीं होता, आप फिर में सिट्रिक सोडा बेस्ट है उसके लिए, वो डालो भाई। जो भी इसमें डालो, जो भी डालो, गुड़ डालो, लेमन डालो, लेकिन अब वो जायका उसका थोड़ा चेंज हो तो आपको मज़ा आ जाए। बाकी पानी तो आपने पीना है भाई। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पानी पी के वो उससे छुटकारा पा सकते हो, अदरवाइज यू कांट, बिकॉज इट्स अ ह्यूज पेन, यू विल फेस अ ह्यूज पेन, इज नॉट अ जोक। सो उसके बाद कुछ और प्रिकॉशंस भी है। यूआरएस एक प्रोसीजर है जो कि पेशाब की नाली से एक चीज़ कैमरा डाला जाता है, उससे भी वो कट करके तोड़ के फिर वो भी निकाला जाए, वो भी एक प्रोसीजर है। वो इंस्टेंट रिलीफ उससे मिल जाता है। जनरल एनेस्थीसिया उसमें यूज़ होती है, क्योंकि आप बेहोश, जिस तरह बड़े सर्जरी के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उस तरह ही आपको एनेस्थीसिया मिलेगा। एक ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर लेज़र थेरेपी है, लिथोट्रिप्सी है, उससे आपका वो करते हैं। आप कोशिश करें कि आप नेचुरल मेथड पे जाए। हाँ, एक और गोली है ट्रांसोलिन, आई थिंक समथिंग, एंटी प्रोस्टेट है, वो भी थोड़ा हेल्प करती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर के ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको कही, उम्मीद है आप लोगों को हेल्प पहुंचेगी। कभी भी किडनी स्टोन, पानी आप रूटीन वाइज ज़्यादा पिया करें, ताकि बाद में अगर आपको कोई तकलीफ होता है तो आप ज़्यादा न पियो। तो ये थोड़ी सी एक डिटेल वीडियो थी जो मैंने आपको बताई, एक मैंने इलाज भी बताया आपको, मैंने सारी चीज़ें बता दी। कैप्लाम के नाम से 50 mg एक टैबलेट पेन किलर मिलती है, वही सिर्फ इसी में काम करती है, बाकी और कोई भी पेन किलर काम नहीं करता। अगर आपको फीवर होता है उससे आप डरिए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन बना होता है, यूरेटर में भी बना होता है और किडनीज में भी बना होता है, तो उससे आपको फीवर होगा। उसी साइड आप सो जाए। अगर राइट किडनी में पेन होता है तो आप ज़्यादा पानी पी के उसी साइड सोया करें, तो आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी जो भी टिप, जो भी चीज़ चाहिए मैं हाजिर हूँ, मैं दूंगा इंशाल्लाह। वस्सलाम।